You should be thanking the president for trying to bring it into this conflict. Have you ever been to Ukraine? That you say what problems we have during the war? Everybody has problems, even you. But you have nice ocean. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. You're in no position to dictate what we're going to feel. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're doing is very disrespectful to the country, this country. अमरीकी और यूक्रेनी सदूर की ओवल ऑफिस मुलाकात में तल्ख कलामी सदर ट्रंप और सदर ज़ेलेंस्की कशीदा माहौल के बायस मादनियात पर मुआहदा किए बगैर चले गए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप और नायब सदर JD वेंस सदर ज़ेलेंस्की पर मुतादिद बार चिल्लाए। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपकी वजह से जंग नहीं रुक रही, आप तीसरी आलमी जंग का जुआ खेल रहे हैं। हमारे बेवकूफ़ सदर ने आपको $350 अरब और हथियार दिए, वरना जंग 2 हफ्ते में खत्म हो जाती। यूक्रेन के सदर ने कहा अमेरिका हमारी मदद करना बंद ना करे। मादनियात मुआहदे के साथ अमेरिका से सलामती की जमानत और जंग के बाद बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। सदर ट्रंप का कहना था यूक्रेन की सलामती की जमानत अमेरिका की नहीं, यूरोप की जिम्मेदारी है। सदर ज़ेलेंस्की के हरबे ख़त्म हो चुके हैं। वो जंग में अपने हज़ारों फौजियों को गंवा चुकी हैं। ज़ेलेंस्की वापस आना चाहते थे, मगर अभी मुझे जाना है। मैं जंग का फौरी खात्मा और अमन का क़याम चाहता हूँ, लेकिन सदर ज़ेलेंस्की ऐसा नहीं चाहते। अमरीकी सदर ने फ्लोरिडा रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। यूक्रेन के सदर का डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफ़ी मांगने से इनकार। कहा कि इस तरह झगड़ा दोनों फरीकों के लिए अच्छा नहीं है। अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आज व्हाइट हाउस में जो हुआ वो ठीक नहीं था। यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए हथियार नहीं। ट्रंप ने इमदाद बंद की तो रूसी अफवाज से अपने मुल्क का दिफा करना मुश्किल हो जाएगा। अमरीका के साथ ताल्लुकात को यकीनन बचाया जा सकता है। एक शराकत दार के तौर पर अमरीका को खोना नहीं चाहते। ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात पर यूरोपीय रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। फ्रांसीसी सदर ने इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि यूक्रेन को अकेला न समझा जाए। ये वाज़ेह है रूस ने जारियत की, यूक्रेनी अवाम अपना दिफा कर रहे हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा यूक्रेन तनहा नहीं, हम यूरोपीय इत्तेहाद के साथ खड़े हैं। स्पेन पोलैंड के वज़ीर-ए-आज़म का भी यूक्रेन के साथ इज़हार यकजहती। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान का ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात पर तबसरा। कहा ट्रंप और JD वेंस ने बहुत बर्दाश्त किया और ज़ेलेंस्की को थप्पड़ मारने से खुद को रोका। माह रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई। यकम रमज़ान मुबारक 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार को होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल होगा। गुज़श्ता रोज़ रमज़ान का चांद नजर नहीं आया। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। मरकज़ी इजलास पेशावर में हुआ। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने बताया मुल्क में कहीं से चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक का चांद नजर आ गया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक के बाद मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रमज़ान की पहली तरावीह के रूह परवर मनासिर। मुत्तहिदा अरब इमारात और ओमान समेत खलीजी मुल्कों में भी आज पहला रोज़ा है। बरतानिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों के मुसलमान आज पहला रोज़ा रखेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। डीजल ₹5.30 फी लीटर तक सस्ता, नई कीमत ₹258.64 हो गई। पेट्रोल की कीमत 50 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत ₹255.63 हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में ₹3.53 फी लीटर कमी। मट्टी के तेल की नई कीमत ₹168.12 फी लीटर मुकर्रर। वज़ारत ख़ज़ाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक में खुदकुश धमाका। मौलाना समीउल हक के बेटे हामिदुल हक समेत 7 अफराद शहीद, 8 जख्मी। धमाका नमाज जुमा के बाद मदरसे के अंदर हुआ। मदरसे में 100 से ज़ायद लोग मौजूद थे। दारुल उलूम में दाखिले के 4 दरवाजे हैं। खुदकुश हमलावर मौलाना हामिदुल हक के लिए मखसूस दरवाजे से दाखिल हुआ।
IG خیبر پختونخوا کا کہنا ہے حملے کا ٹارگٹ مولانا حامد الحق تھے. تحقیقات کے لیے DIG CTD سے ابراہیم نے خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی. 17 اہلکار مدرسے اور 6 اہلکار مولانا کی سیکیورٹی کے لیے تھے. زخمیوں میں 3 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں. خودکش حملہ آور کے اعضاء فورنسک لیب بھجوا دیے گئے. حکام کے مطابق حملے میں ملوث دہشت گردوں کی جلد نشاندہی کی جائے گی. مولانا حامد الحق کی نماز جنازہ آج صبح 11 بجے دارالعلوم حقانی میں ادا کی جائے گی. کوڑا خٹک پر خودکش حملہ فتنہ خارج نے کیا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے حملے کا ہدف مولانا حامد الحق تھے. مولانا حامد الحق نے خواتین کو تعلیم سے روکنے کو کے خلاف اسلام قرار دیا تھا. بیانیہ اختیار کرنے پر مولانا حامد الحق کو دھمکیاں ملی تھی. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ نماز جمعہ کے دوران دھماکے سے واضح ہے کہ فتنہ خارج کا منصب سے کوئی تعلق نہیں. صدر وزیر اعظم کی دارالعلوم حقانیہ میں دھماکے کی مذمت. صدر زرداری نے کہا بے گناہ نمازیوں کو نشانہ بنانا مذموم اور گھناؤنا عمل ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا بزدلانہ اور مذموم کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف عزم کو پست نہیں کر سکتی. محسن نقوی نے کہا قوم کی حمایت سے دشمن کی ہر سازش ناکام بنائیں گے. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور نے متعلقہ حکام سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. گورنر فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے صوبائی حکومتوں کو امن و امان کے معاملے کو سنجیدگی سے لینا ہوگا. مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کی بھی دھماکے کی مذمت. سوات سیدو شریف کی مسجد اللہ اکبر میں نمازیوں پر فائرنگ. 2 بھائی جاں بحق 5 زخمی اسپتال منتقل. ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا. PPO کا کہنا ہے واقعہ دہشت گردی نہیں. ملزم مسجد میں کھڑے ہو کر جائیداد میں سے حصہ مانگ رہے تھے. کراچی میں دندناتے ایک اور ڈمپر نے شہری کی جان لے لی. بلدیہ ہب ریور روڈ پر ڈمپر کی رکشے کو ٹکر سے ایک شخص جاں بحق 2 زخمی. لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. گزشتہ روز یونیورسٹی روڈ پر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق دوسرا زخمی ہوا. مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی. کراچی بورڈ بیسن میں شہریوں پر تشدد کرنے والے شازین مری کے 4 ذاتی محافظوں سمیت 7 گارڈز گرفتار. DIG ساؤتھ کے مطابق تشدد میں ملوث شازین مری کوئٹہ فرار ہو گیا. گرفتاری کے لیے بلوچستان حکومت سے رابطہ کر لیا. ملزم ارمغان اور ساحر سے تفتیش کے دوران منشیات کی لین دین میں شازین مری کا نام بھی آ گیا. CIA ذرائع کا کہنا ہے شازین مری منشیات کی خریداری میں ملوث ہے. ڈیفنس فیز 8 پر پولیس ناکے کو دیکھ کر ملزم شازین گاڑی چھوڑ کر فرار ہوا تھا. واقعے میں استعمال گاڑی تحویل میں لے لی گئی. مقدمے کے مدعی برکت علی سومرو کا کہنا ہے مقدمہ درج کرانے میں 2 دن لگے. معاملہ میڈیا پر آیا تو پولیس حرکت میں آئی. شہریوں پر مسلح افراد کی جانب سے سرعام تشدد کی خبر ARY نیوز نے نشر کی تھی. PTI رہنما شبلی فراز نے کابینہ میں توسیع کو افسوسناک قرار دے دیا. ATC اسلام آباد کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت 10 وزیر لگا لے یا 100 اس سے فرق نہیں پڑتا. اتنے وزراء لا کر اپنی نااہلی نہیں چھپا سکتے. آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ایک اتحاد بننے جا رہا ہے. پاکستان درست معاشی سمت پر چل پڑا. عوام کے خدشے کم ہونے لگے, امید بڑھنے لگی. افسوس کے تازہ سروے میں پاکستانیوں نے معاشی بہتری کی رفتار پر اعتماد کا اظہار کیا. 31% عوام کو اعتماد ہے کہ ملک درست سمت میں گامزن ہے. معاشی خدشات میں کمی کے لیے 2025 حوصلہ افزا سال رہا. رپورٹ کے مطابق ہر 5 میں سے 1 پاکستانی اگلے 6 ماہ میں بہتری کی توقع کر رہا ہے. ملازمت کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی عوام کے اعتماد میں 19% اضافہ ہوا. سروے نتائج عالمی سرمایہ کاروں کے لیے ایک مضبوط معاشی پاکستان کا مثبت پیغام بھیجتے ہیں. پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے امید افزا اور قابل اعتماد ملک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے.
پاکستان میں نئے انتظامی صوبے ناگزیر ہو چکے. SDPI کے تحت گول میز کانفرنس میں ماہرین کی رائے. فرحت اللہ بابر نے کہا آرٹیکل 140A پر حقیقی معنوں میں عمل ہونا چاہیے. میامر نے کہا زیادہ صوبوں سے انتظامی اخراجات میں اضافے کی باتیں درست نہیں. حیدر عباس رضوی کا کہنا ہے صوبے نیشنل فائنانس کمیشن کی بات کرتے ہیں لیکن صوبائی کمیشن پر خاموشی ہے. کانفرنس میں نئے صوبوں کے لیے ریفرینڈم کی تجویز بھی آئی. زاہد حسین اور ڈاکٹر عابد سلیحری نے بھی نئے صوبوں کے حق میں دلائل دیے. شیخ حسینہ کے خلاف تحریک چلانے والے طلبہ کا الیکشن لڑنے کا اعلان. بنگلہ دیش کے طلبہ نے نیشنل سٹیزن پارٹی کے نام سے سیاسی جماعت بنا لی. پارلیمنٹ کے سامنے ریلی میں منشور کا اعلان کر دیا. طلبہ تحریک کی قیادت کرنے والے 27 سالہ ناہید اسلام پارٹی کے کنوینر ہوں گے. ابتدائی طور پر 150 ارکان کی مرکزی کمیٹی قائم. لاہور میں بارش. افغانستان اور آسٹریلیا کا میچ بے نتیجہ ختم. دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ مل گیا. آسٹریلیا 4 پوائنٹ کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچ گیا. افغانستان کو 3 پوائنٹ کے ساتھ جنوبی افریقہ کی انگلینڈ سے بھاری مارجن سے شکست کی دعا کرنا ہوگی. 274 رنز کے تعاقب میں آسٹریلیا نے 1 وکٹ کے نقصان پر 109 رنز بنا لیے تھے. 13ویں اوور میں کھیل بارش کے باعث روکنا پڑا. افغانستان کی ٹیم 273 پر آل آؤٹ ہوئی. صدیق اللہ 85، عظمت اللہ عمرزئی 67 رنز بنا کر نمایاں رہے. انگلینڈ کی وائٹ بال کرکٹ میں لگاتار ناکامیاں. جوس بٹلر نے کپتانی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ٹیم کا بہتر مستقبل چاہتا ہوں. کپتانی کرنا اعزاز رہا. جنوبی افریقہ کے خلاف آخری بار فرائض انجام دوں گا. بطور کھلاڑی ٹیم کے لیے دستیاب ہوں. بٹلر کی قیادت میں انگلینڈ کی ٹیم پچھلے 23 میں سے 17 ون ڈے ہاری. ورلڈ کپ 2023 اور چیمپئنز ٹرافی کے پہلے راؤنڈ سے ناک آؤٹ ہوئی. اور PSL 10 کا شیڈیول جاری. میچز 4 مقامات پر کھیلے جائیں گے. ایونٹ کا پہلا میچ 11 اپریل کو اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان ہوگا. فائنل 18 مئی کو لاہور میں ہوگا. کراچی کنگز اپنا پہلا میچ 12 اپریل کو ملتان سلطان سے کراچی میں کھیلے گی.